بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج الحمدللہ ہمارا سورۃ کہف کا دوسرا لیسن ہے۔ شروع سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے لیسن کے اندر ہم نے سورۃ کہف کا انٹروڈکشن پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے لیسن کے اندر سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کل ایک حدیث سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سے بخاری و مسلم کے اندر بھی موجود ہے غالباً، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں یا پہلی آخری 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ حدیث ذہن میں رکھنی ہے، اس لحاظ سے پہلی 10 آیات کو پڑھنا ہے آپ نے کہ پہلی 10 آیات میں ایسی کون سی بات ہے جس کو یاد کرنے سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ میں نے دجال کا بھی انٹروڈکشن دیا کہ دجال کیا چیز ہوگا اور کیا کیا اس کی نشانیاں ہوں گی، کیا کیا اس کی پاورز ہوں گی، ان ساروں کو ذہن کے اندر رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ بات کی سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الحمد، سب تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی وہ جس نے انزل نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر الکتاب کتاب کو، ولم اور نہیں، یجعل اس نے رکھا لہو اس میں عوجا کوئی ٹیڑھ پن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے لفظ الحمد سے لیا ہے۔ الحمد سے سٹارٹ ہونے والی کل 5 صورتیں ہیں جن میں سورۃ فاطر بھی ہے، سبا بھی ہے اور اس طرح یہ کہف بھی ہے، اس طرح 2 اور صورتیں ہیں جو کہ الحمد کے لفظ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ اسی نے نازل کیا اس کتاب کو جس کتاب کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے۔ ہمیں اللہ کا تعارف کس نے دیا ہے؟ اسی کتاب میں، قرآن مجید میں۔ قرآن پڑھا تو پتہ لگا کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ نے کس طریقے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ خود کیا چیز ہے، اللہ نے ہمیں کس طریقے سے بنا دیا، ہمارے پیدا ہونے کے مراحل کیا ہیں، یہ سب ہمیں کیا سے پتہ لگا ہے؟ قرآن سے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن، کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی گنجائش نہیں رکھی، بالکل پرفیکٹ کتاب ہے۔ میرے پاس ایک صاحب ہے اور آج کہنے لگے کہ ایک بندے نے رائٹر نے اسلام قبول کر لیا، اس نے جیسے اسلام قبول کیا تو وہ قرآن مجید کو اس نے اس طریقے سے کھولا، پہلی لائن پڑھی تو اوپر لکھا ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس نے جیسی لائن پڑھنا کہنے لگا کہ واللہ یہ کتاب کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اگلا بندہ کہنے لگا کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، سب کی سب کتابوں کے شروع کے اندر رائٹر جو ان سے ہے وہ کتاب لکھنے سے پہلے شروع کے اندر ہی کچھ احکامات، کچھ ان سے ہدایات وغیرہ لکھتا ہے کتاب کے حوالے سے، جس کو دیباچہ کہہ لیں یا مقدمہ کہہ لیں۔ مقدمے کے اندر لکھتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اگر کسی قسم کی کمی بیشی ہو تو فلاں نمبر کے اوپر اطلاع دیں تاکہ اگلے ایڈیشن کے اندر اس کی کریکشن ہو سکے۔ لیکن کتاب قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جس کے انٹروڈکشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اٹ مینس کہ یہ بالکل پرفیکٹ کتاب ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی کہ یہ کتاب بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ قیماً، بالکل سیدھی، لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے، بأساً عذاب سے، شدیداً سخت سے، من لدنہ اور اس کی طرف سے، ویبشر اور وہ خوشخبری دے، المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، اجرا حسنا اجر ہے بہت اچھا۔ اب اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں کی ہیں۔ کتاب کا پہلی چیز سمجھے کہ قرآن مجید کا جو ٹائٹل ہے جو مین جو ٹاپک ہے جس کو قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے وہ انسان ہے، کوئی اور جانور نہیں ہے، کوئی گائے بھینسوں کے لیے کتاب نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے آئی ہے؟ انسانوں کے لیے۔ اٹ مینس کہ اس میں جتنی ساری باتیں کی گئی ہیں، جو احکامات آئے ہیں، وہ صرف انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 چیزوں کے بارے میں آگاہی دی اس کتاب قرآن مجید میں۔ پہلی چیز یہ کہ اگر نیکی کرو گے تو جنت پالو گے، جنت ایسی فلاح ہے جس کے بعد ناکامی کا ڈر نہیں ہے۔ برائی کرو گے دنیا میں بھی بے سکونی ہوگی اور دنیا میں بھی مشکلات آئیں گی، آخرت میں بھی عذاب ملے گا اور عذاب کے بعد ایسی جہنم کے اندر چلے جاؤ گے جہاں سے واپسی نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ یہ 2 ہی چیزیں، یعنی خوف اور طمع، یعنی کہ خوشخبری اور ڈراوا،
یہ دو ہی چیزیں پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں۔ آگے فرمایا کہ یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، کہ نیک عمل کرنے والوں کو بتا دے، ان کے سامنے ظاہر کر دے کہ بھئی جو نیک عمل کرو گے اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور بہت سب سے بہترین اجر جو ان سے ہے وہ نیک عمل کرنے والوں کا ہے، اچھا اجر ہے۔ یعنی کل قیامت کی صورت کے اندر، قیامت والے دن دو ہی اجر ہوں گے، یا تو جہنم ہو گیا جنت ہوگی۔ تو جس کو جہنم ملی وہ تو برا ترین اجر ہے نا۔ اجر کہتے ہیں بدلے کو، بدلہ اعمال جو کریں گے اس کا بدلہ ہی ملے گا نا۔ اعمال کا اجر جو ان سے ہے، اگر برے کریں گے تو جہنم ملے گی۔ جہنم ایسی جس سے نکلنے کے چانس نہیں، اور وہ ایسا عذاب کہ نہ ختم ہونے والا ہو۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی بیشتر حدیث ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی روایات موجود ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو جنت جہنم کی سیر کی۔ جہنم کی جب سیر کی تو اس کے اندر کئی چیزیں دیکھیں، جن میں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ میں نے دیکھا بہت بڑا، تو میرے ساتھ دو لوگ تھے، مجھے کہتے کہ اللہ کے رسول پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ میں نے کہا کہ میرے سے نہیں چڑھا جانا اتنی بلندی پہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو چڑھاتے ہیں۔ کہتے پہاڑ کے اوپر لے کے چڑھے تو مجھے کچھ لوگ چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ میں پریشان، میں نے ان بندوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو چیخ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مزید آگے چلیے، تو ساتھ میں کہا کہ یہ وہ روزے دار تھے جو روزے کو چھوڑتے تھے، جو روزے کو چھوڑتے نہیں روزے کو کھاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول مزید تھوڑا آگے بڑھے تو جا کے دیکھا کچھ لوگ ہیں وہ الٹے لٹکے ہوئے، اور ان کے جبڑے جو ان سے ہیں وہ اس طرح چیر دیے ہوئے، اس طرح پکڑ کے نا منہ چیرا ہوا کہ یہاں سے پورے اس طرح کٹ لگا، اور وہ الٹے لٹکے اور خون اندر سے نکل رہے۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، وہ دونوں بندے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کو کھاتے ہیں۔ کھانے سے مراد یہ کہ روزہ رکھا ہے اسی کے اندر درمیان میں روزہ توڑ دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ اب وہ توڑنا کیا ہے؟ کوئی کھا پی لیا، کوئی گندی گالیاں دیں، کوئی زنا کر لیا، کوئی جھوٹ بولتے رہے روزہ رکھ کے بھی، ٹھیک ہے، روزہ رکھ کے بھی الٹے سیدھے کام کرتے رہے جو ویسے ہی حرام تھے تو روزے کی حالت میں کلی طور پہ ہی حرام ہو جاتے ہیں، وہ بھی کرتے رہے۔ تو روزہ رکھنے کا تو فائدہ نہ ہوا، خالی بھوک پیاس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ وہ عمل جو وہ کرتے رہے ان کو اس چیز کا اجر مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ کس میں؟ جنت اور جہنم میں۔ آگے فرمایا وَيُنذِرُ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے قالوا کہا اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ ولدا، بنا لی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد، ما لہم، نہیں انہیں، بھی اس کا، من علم، کوئی علم، ولا، اور نہ لآبائہم، ان کے آباء و اجداد کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو، یعنی قرآن مجید ان لوگوں کو ڈراتی ہے جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے بھی کوئی اولاد بنا لی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جتنے تھے، آگے جو عیسائی جتنے بھی نکلے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا عقیدہ ایک اللہ پہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ٹرینٹی پہ ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ عقیدہ ٹرینٹی یا عقیدہ تثلیث ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تین خدا ہیں، یہ ٹرائنگل ہے، ایک پہ اللہ ہے، دوسرے پہ عیسیٰ ہے، تیسرے پہ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پہ عیسیٰ، دوسرے مریم، تیسرے پہ جبرائیل۔ اب یہ تینوں ہی خدا ہیں، ٹرائنگل اس طریقے سے ہوتی ہے نا، گھومتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تینوں ہی خدا ہیں، تینوں اکٹھے بھی خدا ہیں، تینوں علیحدہ علیحدہ بھی خدا ہیں۔ ان کا عقیدہ کنفیوز بھی ہے اور ایک خدا پہ بھی یقین نہیں ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا خود جون سا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود جون سی ہے، اس دنیا کے اندر آئی انسان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ اصل میں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، وہ جو پھل کھا لیا تھا، درخت کے قریب چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو وہی بات کہ انہوں نے جب پھل کھا لیا تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی اماں حوا کو بھی۔ دنیا کے اندر آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا والے، اور وہ کلمات سیکھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن کہا کہ اب جو ان سے نا تمہارا ٹھکانہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے جو ان سے نیک اعمال کرنے، میری طرف سے ہدایات ہے، یہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو برے کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ واپسی دوبارہ پلٹ کے جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن پہلے جنت فری میں تھی، اب فری میں نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آدم دنیا کے اندر آ گئے تو ان کے گناہوں کی بخشش نہیں ہو پائی، یعنی بہت بڑا گناہ کیا تھا، خدا کی ذات کے جو ان سے نا خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی، بہت بڑا گناہ تھا جس کی حکم عزولی نہیں ہو سکی، جس کے جو ان سے نا وہ کفارہ نہیں ادا ہو سکا، وہ گناہ معاف نہیں ہو سکا۔ سارے انسانیت آئے، انبیاء آئے اور آ کر جو ان سے ہے وہ تبلیغ کرتے، لیکن پھر بھی اس گناہ کا کفارہ نہیں ادا سکا۔ اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا، سب سے بڑا جو طریقہ جس طریقے سے گناہ معاف ہو سکتا تھا، وہ طریقہ کار یہ تھا
کہ کوئی ایسی ہستی آئے جس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ آگے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے اپنے خون کی صورت میں، یعنی خود قربانی اپنی دے کے اپنی ذات کی، تو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے۔ تو اب اس طرح کی دنیا میں تو کوئی انسان نہیں جس کے کوئی گناہ نہ ہو، انسان تو گناہ کرتا ہی کرتا ہے، جب آدم سے غلطی ہو سکتی تو باقی کیا چیز ہے۔ تو پھر عیسائیوں نے کہا کہ خدا خود جون سے، اللہ تعالیٰ خود جون سے اس دنیا کے اندر انسانی شکل کے اندر آیا اور آ کے اپنے آپ کو قربان کیا اور انسان کے گناہوں کو بخش دیا۔ جب انسان کے گناہ بخشے گئے اب سارے انسان جنتی ہیں اس کے بعد سے، یہ ان کا عقیدہ ہے اصل میں۔ تو یہی وہ بات ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بیان کر رہے ہیں کہ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بنا لی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اولاد بنا لی اپنی، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے بس لگے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ان سے نا وہ شرک کرنے۔ آگے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، یہ بات کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لیا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے اثرات بہت دیر پہ ہیں، یہ بہت دور تک جا کے اس کے نتیجے نکلیں گے اس بات کے۔ بظاہر تو دیکھنے کو لگ رہا ہے منہ سے بات ہی نکالی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بندوق سے نکلی گولی کا جو اثر وہ تو ختم ہو جاتا ہے، منہ سے نکلے جو الفاظ ہیں ان کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو منہ سے بات نکالی ہے نا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات اللہ کی اولاد کو کہنا۔ یقولون الا کذبا، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا فلعلک، شاید کہ آپ باقی ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر نہ وہ ایمان لائیں ساتھ اس کلام کے یعنی قرآن مجید کے غم کے مارے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں سمجھا رہے ہیں کہ نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں ان کے غم کے اندر، کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، میں ان کو دین کی بات بتا رہا ہوں، ایک اللہ کی بات بتا رہا ہوں، توحید کی بات بتا رہا ہوں، یہ پھر بھی کیوں نہیں مان رہے، اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ جب انسان کے اندر غم پیدا ہو جاتے ہیں نا، انسان کا نفس جو ہے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچا ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا جسم بیماریوں کا گہوارہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر بیماریاں پلتی رہتی ہیں، اندر ہی اندر انسان کڑتا رہتا ہے، خون سڑتا رہتا ہے، انسان اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی جو وینز ہے، شریانیں ہیں، وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ انسان یا تو بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، یا پھر ڈائبٹیز کا بن جاتا ہے یعنی شوگر وغیرہ کا، یا پھر ہارٹ اٹیک کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یا پھر ان سے وہ ویسے ہی کینسر ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انہی غموں کے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اے میرے رسول، آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، غم زدہ نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا اس زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ زینت یعنی آرائش کا سامان ہے، تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں میں سے کہ کون سا شخص اچھا عمل کرتا ہے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی آزمائشوں کے ہوتے ہوئے بھی کون سا شخص بچ کے رہتا ہے ان گناہوں سے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک البتہ ہم بنانے والے ہیں اس کو جو اس پر ہے میدان چٹیل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کے اندر جتنی رنگینیاں نظر آتی ہیں نا آپ کو، یہ خوشنما چیزیں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ، انسان کے پاس جو گلیمر ہے، جو خوبصورتی ہے، جو پیسہ ہے، جو ویلتھ ہے، جو انسان کا فیم ہے، جتنی بھی انسان کی وہ اپنی پی آر ہے، جتنے بھی ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، یہ ساری کی ساری ایک وقت آنا ہے چٹیل میدان ہو جانی ہے۔ اللہ نے سب کو ختم کر دینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے۔ نفس سے مراد ہر قسم کی چیز، دنیا کے اندر جو چیز موجود ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں تو ان پہ ناز کس چیز کا؟ آگے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا سمجھا آپ نے انا کہ بے شک اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصحاب کہف کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ ہے، بہت بڑی کوئی نشانی ہے، کوئی بڑا کوئی انوکھا قسم کا واقعہ ہو گیا؟ اللہ کے ہاں یہ انوکھا نہیں ہے کوئی واقعہ، یہ آپ لوگوں کے ہاں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے 100 سال سو گئے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کرے کہ میرے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، میں تو زمین و آسمان کو تخلیق کیا، یہ اصحاب کہف کا 309 سال غالباً سو جانا یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آگے فرمایا اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے طرف غار کے، پھر وہ کہنے لگے
ربنا آتنا من لدنک، اے ہمارے رب دے ہمیں اپنے پاس سے رحمتاً رحمت، وہی اور مہیا کر لنا ہمارے لیے من امرنا رشدا، ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی یا بھلائی۔ اے ہمارے، اب غار والوں نے جو ان سے یہ جو صحابہ کہف غار والے تھے، انہوں نے غار کے اندر پناہ لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کرنا اور ہمارے لیے رہنمائی کا راستہ بھی رکھنا سیدھے راستے میں۔ یہ تو ہے پہلی 10 آیات کی ایک بیسک سی تفسیر۔ اب ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے الحمد سے بیان کی اور کتاب یعنی قرآن مجید کا تعارف دیا۔ پہلی آیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی انسان فیم حاصل کر لے، جتنا بھی مقام حاصل کر لے، جتنی بھی مال و دولت حاصل کر لے، جو بھی مقام و مرتبہ حاصل کر لے، دنیا کی تمام آسائشیں اس کے پاس آ جائیں، ان سب کے ہونے کے باوجود بھی اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک گندے پانی سے پیدا ہوا۔ اسی لیے انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اگر کسی کی اوقات ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اگر کسی کی تعریف ہو سکتی تو اللہ کی ذات کی ہو سکتی ہے۔ یہ جب دجال آئے گا، دجال پر اتنا فیم ہوگا، اتنے مال و دولت ہوگی، اتنے مقام مرتبے، اتنی قسم کی وجہ سے ٹیکنالوجی ہوگی، وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود لوگوں یاد رکھو کہ اصل تعریف اللہ کی ہے، وہ تعریف کے لائق نہیں ہے۔ یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہونا، بہت بڑا مقام ہونا، بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہونا، بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہونا، علم ہونا، یہ کوئی بہت بڑے تعریف کی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل تو تعریف کس کی ہوگی؟ وہ ایک اللہ کی ہوگی، کیونکہ انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ محدود ہے۔ اصل علم، لامحدود علم کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس۔ مال جتنا بھی انسان کے پاس ہے وہ سارا کا سارا محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں، ان میں اتنی بھی کمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ساری انسانیت ایک میدان میں اکٹھی ہو کے، سارے جنات اور انسان میں ایک میدان میں اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دے، اپنی ضروریات کے مطابق مانگنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دے، اس سے بھی کئی گنا بڑھا کے بھی عطا کر دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے اور باہر نکالا جائے، جتنا اس کے نکے پر پانی لگتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ تصور سوچے ذرا، سوئی کے نکے پہ کو پانی لگتا ہے، ٹکتا ہی نہیں، پانی ویسے ہی گر جاتا ہے۔ تو کجا یہ کہ سمندر کے اندر سے وہ سوئی نکالی جائے اور اس کے نکے پانی لگے، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اس کا مطلب کسی قسم کی بھی کمی نہیں آتی، اللہ اتنا بڑا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تعارف کرایا کہ قرآن مجید اصل جو ہے نا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر فتنوں کے دور کے اندر دجال کے آنے پر بھی انسان قرآن کے اوپر رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رسی کے اوپر رہے گا، تو ہی انسان دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ آج یہ ہم بڑے بڑے فتنے دیکھتے ہیں کہ قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا ڈائریکٹ، قرآن کو پڑھنے کے لیے مفتی صاحب کی اجازت کی ضرورت ہے، فلاں بندے کی اجازت کی ضرورت ہے، فلاں علوم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کچھ بھی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، صرف یہ عقل ہونا ضروری ہے، اور وہ پھر انسان قرآن کو پڑھے۔ انسان کا اپنا ذاتی ارادہ ہونا ضروری ہے، پھر انسان جو ہے قرآن کو پڑھے۔ اللہ سے دعا مانگنا ضروری ہے، پھر انسان کو قرآن کو پڑھے۔ ڈائریکٹ قرآن کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت۔ جو شخص ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ ہدایت پہ رہے گا، وہ ہدایت سے بھٹک نہیں سکتا۔ یہ جو دور آیا ہے، ڈسپشن کا دور آیا ہے، یہ جو فتنے کا دور آیا ہے، جو دنیا فیک ساری ہو گئی ہے، 2 نمبر سی دنیا ہوگی، ہر چیز ملاوٹ ہوگی، مکسنگ ہو گئی ہے، اس دور کے اندر بھی رہتے ہوئے اگر سیدھے راستے کو تلاش کرنا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھیں، قرآن مجید کی تفسیر کو سنیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ قرآن میں کیا چیزیں ہیں، ایک خوشخبری ہے اور ایک ڈراوا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر 2 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کے اندر 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی چیز اللہ سے محبت، جو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے سورت کا آغاز کیا الحمد کے ساتھ۔ تعریف انسان تبھی کرتا ہے جب محبت ہو جائے۔ ماں باپ کی تعریف تبھی کرتا ہے جب انسان کو محبت ہو۔ مال کی تعریف تب کرے گا جب انسان کو پیسے سے محبت ہو جائے۔ تو یہی وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ سے کنیکشن کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ دوسری یہ کہ محبت صرف کافی نہیں ہے، انسان جو ہے نا محبت کو بیلنس کرنے کے لیے انسان کے اندر جو ہے نا خوشخبری کی بھی ایلیمنٹ ہونا چاہیے، انسان کے اندر جو ہے وہ موٹیویشن بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے اندر یہ بھی انسان دیکھے کہ یار اگر میری محبت جو ہے نا وہ حلال ہوئی، اگر میری محبت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مطابق ہوئی، دین جنت ملے گی۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غفور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ انسان یہ دیکھے، ہم لوگ نا اصل میں محبت کے چکر کے اندر آ کے ہم شدت پسند ہیں سارے،
محبت کرنے پہ آتے ہیں تو ایسی ظالم قسم کی محبت کرتے ہیں کہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں رکھتے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، وہ سارے معاف کر دے گا۔ یہ بھی نہیں، خوف بھی ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ میں نے گناہ کیا تو میری پکڑ ہو جائے۔ پھر ساتھ میں یہ چیز کہ انسان کو اس بات کی خوشخبری بھی ہونی چاہیے، انسان کو اس بات کی جو ان سے نا وہ چاہت بھی ہونی چاہیے، اگر نیک عمل کیے تو اللہ مجھے بخش بھی دے گا۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں ضروری ہیں، محبت، اور محبت کے اندر جو انسان وہ بیلنس کس طریقے سے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ غفار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ آگے دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس بات میں اس قرآن مجید میں سکھائی کہ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہنے والے ہمیشہ میں، جنت اور جہنم میں۔ اللہ کے رسول کی حدیث، جب دجال آئے گا وہ اپنے ساتھ جنت جہنم ساتھ لے کے آئے گا۔ جو لوگ اس کی پیروی کریں گے، دجال کی بات کو مان لیں گے، دجال پہ ایمان لیں گے، وہ اپنی جنت کے اندر ان کو داخل کرے گا، جو کہ حقیقتاً جہنم ہوگی، آگ ہوگی۔ اور پھر جو لوگ نئی بات کو مانیں گے وہ ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا، حالانکہ وہ حقیقتاً کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ اب اس کی جنت جہنم عارضی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ماکثین فیہ ابدا، جو اللہ نے جنت جہنم بنائی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اسے نکلنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ اصل انسان کا کنسیپٹ کلیئر کی ہے، انسان کی ڈائمینشن، سوچنے کے اینگل سیٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ بظاہر نظر آنے والی چیزیں عارضی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمیشہ جو ان سے نا ہمیشہ کی اختیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہمیں اس دنیا کے اندر عارضی چیزیں نظر آتی ہیں، مال و دولت عارضی نظر آتا ہے، لیکن جنت جہنم جو ان سے جو نظر نہیں آ رہی وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی اختیار کرنے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی ہے نا، عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود دنیا پہ جو سا آیا اور آ کے اپنی قربانی دی، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہوا کہ خدا کی ذات اس دنیا میں خود بھی اتر کے آ سکتی ہے انسانی روپ کے اندر، تو دجال نے بھی آ کے خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ مانے جانے والا مذہب جس پہ سب سے زیادہ لوگ قائم ہیں وہ عیسائیت ہے۔ تصور کریں اب دجال کے کتنے زیادہ فالوورز ہو جائیں گے جو کہ ویسے ہی پہلے یقین رکھتے ہیں کہ خدا بھی انسان کے روپ کے اندر آ سکتا ہے، جب دجال آئے گا خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اس کو ہی مان لیں گے۔ جب اس کے بعد اتنی پاورز ہوں گی کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہوگا، آسمان کو حکم دے گا بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا کھاد وہ فصل اگا دے گی، جب سارے خزانے اس کے پاس اللہ تعالیٰ دے دیں گے عارضی طور پہ، اتنی طاقتیں دے دیں گے، تو پھر وہ لوگ جو کہ خدا کی ذات کو انسانی روپ کے اندر اس دنیا میں لانے پہ جو ان سے نامادہ ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کے وہ دجال کے اوپر بھی راضی ہو جائیں گے، دجال کو بھی کہیں گے یہ بھی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان نے جو بات کی نا کہ خدا نے اپنی اولاد بنائی ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کے اثرات دیکھیں کتنے دور پہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتنے 100 سال پہلے جو سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ اتنی پرانی بات کہی، اس کا کتنا دور تک اثر جائے گا کہ دجال جب آئے گا تب لوگ اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ جو ہمارے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے نا، مانتے ایک اللہ کو ہی ہیں، لیکن اللہ کے اختیارات دوسرے انسانوں کے اندر بھی مانتے ہیں کہ یہ مجھے اولاد دے گا، یہ مجھے مشکل سے نکالے گا، یہ مجھے جو سے تنگ دستی سے آزاد کرے گا، یہ میرے لیے جو سے خوشحالی پیدا کرے گا، یہ مجھے خوشیاں لے کے آئے گا، یہ مجھے بیماری سے شفا دے گا، یہ میں کڑا پہن لوں گا یا چھلا پہن لوں گا، میرے جو سے نا وہ الرجی نہیں ہوگی، میرے بیماری سے بچ جوں گا، میں تعویذ پہن لوں گا، ٹینشنوں سے بچ جوں گا، ڈراؤ سے بچ جوں گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ اختیارات ہیں جو اللہ کے ہم نے انسانوں کو دیے ہوئے ہیں۔ تو دجال کے پاس تو یہ سارے اختیارات کٹھے ہوں گے، تصور کریں پھر ہم کیوں نہیں مانیں گے، کس طریقے سے اس پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور وہ لوگ جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کو آگے پہنچانے والے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ دجال یہ چیزیں لے کے آئے گا، لوگ پھر بھی جو سے ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی باتوں کو نہیں سمجھیں گے، لوگ اس چیز کی طرف پلٹیں گے نہیں، تو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کہ دنیا میں جتنا گلیمر ہے، جتنی خوشنما چیزیں نظر آتی ہیں، جتنا پیسہ نظر آتا ہے، جتنی ٹیکنالوجی نظر آتی ہے، اس طرح میں نے کل بات کہی تھی کہ جس کے پاس آئی فون 15 پرو میکس ہو، بڑی ساری ویگو ڈالا ہو، ساتھ بڑی ساری کوٹھی ہو، اس کی بات سننے کو سارے راضی ہو جائیں گے، اس کا ایک خاص انفلوئنس ہوگا، اس کا ایک خاص وہ بااثر شخص ہوگا، تو اس شخص کے ہم اثر کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا کے اندر یہ والی چیزیں جو تمہیں نظر آتی نا، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ آزمائش کے لیے بھیجی ہے میں نے۔ دجال کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی، دجال نے آنا، میں نے کل بتایا تھا کہ دجال آئے گا، اس کی پوری آرمی ہوگی، کس کا دل نہیں کرتا اس کے پیچھے آگے پیچھے سارے گارڈز ہوں، کس کا دل نہیں کرتا اس کے فالوورز ملینز کے اندر ہوں، کس کا دل نہیں کرتا اس کے ماننے والے لوگ کروڑوں کے اندر ہوں، ساروں کا دل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دجال کی، اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کی اپنی ایک آرمی ہوگی،
پھر یہ ہے کہ دجال کے پاس ہر قسم کی جو ان سے نا وہ شہرت بھی ہوگی، ٹوٹل فیم دجال کے پاس ہوگی۔ آج بھی وہ لوگ جو بڑے بڑے سنگر ہیں، آپ ذرا گوگل پہ سرچ کریں ان کے بارے میں، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی روح کو بیچ دیا، وہ سولڈ دیئر ساؤلز، تو ان کے بارے میں ذرا سوچیں، گوگل پہ ذرا سرچ کریں، آپ کو پتہ لگے بڑے بڑے سنگر انہوں نے اپنی روح شیطان کو بیچی ہوئی ہے، شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ ان کے سارے گانوں کے اندر دیکھیں کہ یہ سائن بنائے ہوں گے، انہوں نے ایک آنکھ کو چھپایا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہے، میرا خدا یعنی اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ آپ وہ سارے گانے دیکھیں، ان کے اندر سارے کے سارے سنگر ایک ہی چیز کا اشارہ کر رہے ہوں گے یا اس چیز کا اشارہ کر رہے ہوں گے۔ اب یہ کیا سائن ہے؟ یہ سارے کے سارے شیطان کی پوجا کرنے والے لوگوں کے سائن۔ ان کے جسم پہ ایک آنکھ کے ٹیٹو بنے ہوں گے، ڈالر کے سائن کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، پیرامڈ کے اوپر جو احرام مصر ہے ان کے اوپر ایک آنکھ بنائی ہوگی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا محض اتفاق ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا پوری ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہی ہے، شیطان بھی پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، شیطان نے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ان سے نا وہ نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تدبیر اختیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا مدبر۔ تو شیطان بھی ہر معاملے میں پوری پلاننگ کرتا ہے، اس نے پہلے دن سے لے کے آخر دن تک کی پلاننگ پہلے سے کی ہوئی ہے کہ میں نے کس طریقے سے دنیا کو ورگلانا ہے، کس طریقے سے بھٹکانا ہے۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کے اوپر آپ کو جو ان سے ہے وہ ایک آنکھ کا سائن ملے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان دجال جو ہے وہ کانا ہے، میرا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، دجال پر جتنی پاورز ہوں گی، جتنا گلیمر ہوگا، ہم اصل میں سکسیس کی، کامیابی کی تعریف کو بدل چکے ہیں۔ ہمارے نظر میں کیا ہے کہ کامیاب شخص کون ہے؟ جس کا بہت زیادہ پیسہ ہو، جو بہت بڑے مقام مرتبے والا ہو، جس کا بزنس بہت بڑا ہو، جس کو سننے والے لوگ بہت زیادہ ہوں، جس کے فالوئنگ بہت زیادہ ہو، فالوورز بہت زیادہ ہوں، ہم اسی کو بڑا شخص سمجھتے ہیں نا۔ جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ ایک بندہ بہت زیادہ ان والا اور ایک بندہ ایم این اے ہے جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ظالم بھی ہے، جھک کے سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ اس ایم این اے کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سکسیس کی ڈیفینیشن بدل چکے ہیں، کامیابی کی تعریف ہمارے یہاں الٹی ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کی ان ڈیفینیشنز کو سیٹ کی ہے کہ کامیابی اصل کیا ہے؟ جنت۔ کامیابی اصل کیا ہے؟ دین کے راستے پہ رہنا، تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث تھی نا وہ خطبہ حجۃ الوداع کی، کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پہ کوئی فوقیت نہیں، رنگ کی نسل پہ بھی رنگوں کی بنیاد پہ بھی کوئی فوقیت نہیں، کوئی سفید ہے کوئی کالا ہے، اور کسی کو دنیا کے مقام مرتبے کی وجہ سے بھی کوئی فوقیت نہیں۔ فوقیت ملے گی صرف تقوی کی بنیاد پہ۔ تقوی کب آئے گا؟ جب انسان نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ یعنی پہلے سکسیس کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے یہ بیان کی، ہم نے اس کی تعریف کو بدل کے یہ کر لیا کہ دنیا کے اندر شاہ و عصمت جس کے پاس ہوگی، اس کے پاس مقام مرتبہ ہوگا، وہ اصل میں کامیاب شخص ہوگا۔ حالانکہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں، اللہ نے یہاں پر اس عمل کو ظاہر کیا کہ یہ دنیا کے اندر جتنی یہ چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں ساری کی ساری محض جو سے تمہاری آزمائش کے لیے۔ پھر آگے فرمایا دنیا میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ساری کی ساری ایک چٹیل میدان بن جائیں گی۔ دجال پر جتنی پاورز ہیں وہ محدود وقفے کے لیے ہیں، دجال نے بھی مرنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے آگے آگے بھاگے گا۔ جو ایک انسان کو دیکھ کے بھاگے گا وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے دجال کو جب نیزہ ماریں گے لد کے مقام پر، دجال جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر وہ بات سچی ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز چٹیل ہو جائے گی۔ وہ جو اتنی پاورز رکھنے والا شیطانوں کا باپ ہوگا وہ بھی ایک وقت آئے گا مر جائے گا۔ تو کسی جھوٹے خداؤں کے چکروں کے اندر نہیں رہنا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ دنیا کے اندر تمہیں نظر آتا ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، دجال آئے گا ساتھ اتنی پاورز لے کے آئے گا، مردوں کو زندہ کرتا جائے گا، ایک وقت کے اندر ایک جگہ یہاں پر ہے تو اگلے ہی لمحے کے اندر وہاں پر چیزوں کو پہنچا دے گا، ٹیلی پورٹ کر دے گا، اتنے بڑے بڑے پورٹلز کھول دے گا، دنیا سے باہر نکلنے کے راستے تلاش کر لے گا، ٹھیک ہے، ٹائم کو روک لے گا، ٹائم کو آگے چینج کر دے گا، ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا جائے گا وقت کے اندر، وقت سے آگے نکل جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو تم دیکھتے ہو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اصحاب کہف 309 سال کے لیے سوئے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال کے لیے سلا سکتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا مقام مرتبے کی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ دجال کے پاس بھی پاورز ہوں گی، دجال بھی ٹائم کو تبدیل کر سکتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز کی یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، دنیا بنانا اس سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا قیامت کا دن جو ہے نا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو دجال نے تو ایک دن کو 1000 سال کے برابر کرنا ہے، 100 سال کے برابر کرنا ہے، یہ ایک دن کو 1 سال کے برابر کرنا ہے، یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔
اگر فرمایا کہ اذا والفتیہ، تو اب نوجوانوں کی بات آ رہی ہے، محدثین بیان کرتے ہیں کہ نوجوان جو ان سے انرجیٹک ہوتے ہیں، جب یہ دین کی طرف آتے ہیں تو یہ دین کا زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ دین کی طرف پلٹ آؤ تاکہ دین کا مزید کام پھیلا جا سکے. اور جب انسان وہ نوجوان جو کہ دین کی طرف آ رہے ہیں، وہ لڑکیاں یا لڑکے جو دین کی طرف آ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دو چیزوں کی. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اپنا خاص کرم عطا فرما، ہمارے لیے نرمی والا معاملہ فرما. اور اتنی ڈسیپشن کے دور کے اندر، اتنی چون سے نا وہ فیک ورلڈ کے اندر اتنی جو چیزیں مکس ہوئی پڑی ہیں، مس انفارمیشن اتنی زیادہ ہے، مس لیڈ اتنا کیا جاتا ہے، پھر جو لیڈرز ہیں وہ کوئی اور باتیں بتا رہے ہیں، ہمیں تجزیہ نگار کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں. اتنی مس لیڈنگ کے اندر بھی یا اللہ ہمیں کیا عطا فرمانا، من امرنا رشدا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا کرنا. اللہ سے اس دور کے اندر ہمیشہ یہ دعا کیا کریں. یہ دعا اپنے پاس ہائی لائٹ کر کے رکھیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ہر نماز کے اندر بھی مانگا کریں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. آج کے دور کے اندر دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دعا بڑی ضروری چیز ہے. چلیں یہیں تک اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.